الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين۔ محترم سامعین، آج ہم ایک ایسی رات پر گفتگو کرنے جا رہے ہیں جو ہر انسان کو ضرور دیکھنی ہے، چاہے وہ بادشاہ ہو یا فقیر، عالم ہو یا عام انسان، اور وہ رات ہے قبر میں پہلی رات۔ یہ وہ رات ہے جس میں انسان دنیا سے بالکل الگ ہو جاتا ہے، اپنے گھر والوں، دوستوں، مال و دولت اور عزت و مرتبے سے جدا ہو کر ایک اندھیری، تنگ اور خاموش جگہ میں داخل ہوتا ہے۔ دنیا سے جدائی کا لمحہ، جب انسان کی آنکھ بند ہوتی ہے، سانس رک جاتی ہے اور روح جسم سے جدا ہو جاتی ہے، تو اس کے ارد گرد لوگ روتے ہیں، لیکن حقیقت میں اس کا اصل سفر اسی وقت شروع ہوتا ہے۔ جنازہ اٹھایا جاتا ہے، قبرستان لے جایا جاتا ہے، چند مٹھی مٹی ڈالی جاتی ہے، لوگ واپس لوٹ جاتے ہیں اور انسان اکیلا رہ جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب بندے کو قبر میں رکھا جاتا ہے اور لوگ واپس لوٹ جاتے ہیں تو وہ ان کے قدموں کی آواز تک سنتا ہے۔ سوچیں وہ لمحہ کیسا ہوگا جب آپ تنہا ہوں گے، چاروں طرف اندھیرا، کوئی مدد کرنے والا نہیں، کوئی آواز نہیں، کوئی سہارا نہیں۔ سوالات کا آغاز۔ اسی لمحے دو فرشتے آتے ہیں جنہیں منکر اور نکیر کہا جاتا ہے۔ وہ بندے کو بٹھاتے ہیں اور 3 سوال کرتے ہیں۔ 1، تیرا رب کون ہے؟ 2، تیرا دین کیا ہے؟ 3، یہ شخص کون ہے جو تم میں بھیجا گیا؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ وہ سوال ہیں جن کے جواب زبان سے نہیں بلکہ ایمان اور عمل سے نکلتے ہیں۔ جو شخص دنیا میں سچا مومن تھا اس کے لیے اللہ آسانی فرماتا ہے۔ وہ کہتا ہے، میرا رب اللہ ہے، میرا دین اسلام ہے، میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، تو اس کے لیے قبر کشادہ کر دی جاتی ہے، جنت کی کھڑکی کھول دی جاتی ہے، خوشبو آتی ہے اور سکون نصیب ہوتا ہے۔ ناکامی کا منظر۔ لیکن وہ شخص جو دنیا میں غفلت میں رہا، دین سے دور رہا، گناہوں میں ڈوبا رہا، وہ ان سوالوں کا جواب نہیں دے پاتا۔ وہ کہتا ہے، ہائے ہائے، میں نہیں جانتا، میں نے لوگوں کو کچھ کہتے سنا تھا، وہی کہہ دیا۔ تو اس پر سختی کی جاتی ہے، قبر تنگ ہو جاتی ہے، یہاں تک کہ اس کی پسلیاں آپس میں مل جاتی ہیں اور اس کے لیے جہنم کی کھڑکی کھول دی جاتی ہے۔ قبر کا عذاب اور نعمت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قبر یا تو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے یا جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا۔ سوچئے، قبر ہماری پہلی منزل ہے۔ اگر یہاں کامیابی مل گئی تو آگے کی منزلیں آسان ہوں گی، اور اگر یہاں ناکامی ہو گئی تو آگے کا سفر اور زیادہ مشکل ہوگا۔ اعمال کا ساتھ۔ قبر میں انسان کے ساتھ اس کا کوئی رشتہ دار نہیں جاتا، نہ بیوی، نہ بچے، نہ دوست، نہ مال۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انسان کے ساتھ 3 چیزیں جاتی ہیں، اس کا خاندان، اس کا مال اور اس کے اعمال۔ 2 واپس لوٹ جاتے ہیں، ایک رہ جاتا ہے اور وہ اس کے اعمال ہیں۔ یہی اعمال قبر میں انسان کا بستر بنتے ہیں، یہی اعمال اس کا لباس بنتے ہیں، یہی اعمال اس کا ساتھی بنتے ہیں۔ نماز، قرآن اور صدقہ۔ نماز قبر میں روشنی بن جاتی ہے، قرآن انسان کا وکیل بن جاتا ہے، صدقہ سایہ بن جاتا ہے، ذکر الہی دل کو سکون دیتا ہے۔ جو شخص دنیا میں سجدے کرتا رہا اس کے لیے قبر میں زمین نرم ہو جاتی ہے۔ جو قرآن پڑھتا رہا اس کے لیے قبر میں روشنی بھر دی جاتی ہے۔ جو لوگوں کی مدد کرتا رہا اللہ اس کی مدد فرماتا ہے۔ مہلت کا ختم ہونا۔ قبر میں جانے کے بعد کوئی واپسی نہیں، کوئی توبہ کا موقع نہیں، کوئی نیکی کمانے کا وقت نہیں۔ قرآن فرماتا ہے، یہاں تک کہ جب ان میں سے کسی کو موت آتی ہے تو وہ کہتا ہے، اے میرے رب، مجھے واپس لوٹا دے تاکہ میں نیک عمل کر سکوں۔ ہرگز نہیں، یہ تو ایک بات ہے جو وہ کہہ رہا ہے۔ سورہ المؤمنون 99-100۔ عبرت کا لمحہ۔ ذرا سوچیں، وہ قبر جس کے اوپر آج ہم چلتے ہیں
وہ کسی کا گھر ہے۔ وہ مٹی جسے ہم عام سمجھتے ہیں وہ کسی کے جسم پر پڑی ہے۔ وہ خاموشی جسے ہم سنجیدگی سے نہیں لیتے وہ کسی کی چیخیں چھپا رہی ہے۔ اگر آج ہمیں ہوش آ جائے تو کل ہمیں ندامت سے بچایا جا سکتا ہے۔ نجات کا راستہ۔ نجات کا راستہ واضح ہے۔ اللہ پر سچا ایمان، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل، نماز کی پابندی، قرآن سے تعلق، حلال کمائی، گناہوں سے توبہ، والدین کی خدمت، مخلوق کی مدد، عاجزی اور تقوی۔ یہی وہ چیزیں ہیں جو قبر میں انسان کے لیے روشنی، وسعت اور سکون۔ امید اور دعا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں قبر کے عذاب سے بچائے، ہمیں قبر کی پہلی رات آسان فرما دے، ہماری قبروں کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنا دے۔ اے اللہ، ہماری قبروں کو روشن فرما، ہمیں سوالوں کے صحیح جواب عطا فرما، ہمیں منکر نکیر کے سوالات میں ثابت قدم رکھ۔ اے اللہ، ہمیں دنیا میں نیک اعمال کی توفیق دے، ہمیں توبہ نصوح نصیب فرما اور ہمیں ایمان پر خاتمہ عطا فرما۔ آخری نصیحت۔ محترم سامعین، آج اگر ہم زندہ ہیں، سانس لے رہے ہیں، تو یہ اللہ کی طرف سے ایک اور موقع ہے۔ یہ موقع دوبارہ نہیں آئے گا۔ قبر کی پہلی رات نہایت تنہا، نہایت سخت اور نہایت فیصلہ کن ہے۔ آئیے ہم آج ہی اپنے رب کی طرف رجوع کریں، اپنے اعمال درست کریں اور اس رات کی تیاری کریں جو ہماری زندگی کی سب سے اہم رات ہوگی۔